نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، تہجد کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کن خوش نصیب بندوں کو عطا فرماتے ہیں، میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ دیکھیں میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہجد کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، جب ساری دنیا کے لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس وقت کچھ خاص خوش نصیب بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو رات کو اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، بستروں کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ جو خوش نصیب بندے ہیں جن کی کروٹیں، جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا کچھ سامان تیار کر رکھا ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ میرے دوستو، انہی خوش نصیب بندوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ فرض نمازیں ہم سب پڑھتے ہیں، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار عام۔ ہر بندہ آتا ہے، اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا سوال کرتا ہے اور اللہ سے مانگ کے چلا جاتا ہے۔ لیکن دربار خاص میرے دوستو وہ اس وقت ہوتا ہے جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے۔ اس وقت بھی کچھ خوش نصیب بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بستروں سے اٹھاتے ہیں اور اپنے سامنے کھڑا کر لیتے ہیں۔ یہ جو خاص بندے ہوتے ہیں یہ اٹھتے نہیں ہیں میرے دوستو، ان کو اللہ اٹھاتے ہیں۔ یہ جاگتے نہیں ہیں، ان کو جگایا جاتا ہے۔ یہ آتے نہیں ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے میرے دوستو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، میرے فرشتوں یہ میرے فلاں فلاں پسندیدہ بندے ہیں، میرے مقرب بندے ہیں، ان کو رات کو تم نے اٹھانا ہے اور میرے سامنے کھڑا کر دینا ہے، کیونکہ یہ میرے خاص بندے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے، ایک آدمی جو فجر کی نماز میں نہیں آتا، فرمایا اس کے کان کے اندر شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ مسجد کے اندر فجر کی نماز کے لیے کیسے آ سکتا ہے؟ اس کے کان میں تو شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اس کی ساری رات بھی نحوست میں گزری، اب فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی، سارا دن بھی نحوست میں گزرے گا، تو ایسے بندے کو اللہ تہجد کی توفیق کیسے نصیب فرمائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان فی الجنت لغرفہ، لوگوں جنت کے اندر بڑے خوبصورت محلات ہیں، ایسے پیارے محلات ہیں، اندر سے دیکھو تو باہر کا سب کچھ نظر آتا ہے، باہر سے دیکھو تو اندر کا سب کچھ نظر آتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی، ان میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی، صلو باللیل والناس نیام، لوگوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رات کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں جب ساری دنیا کے لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی آپ کو توفیق ملے تو پھر آپ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، آپ اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ مجھے تہجد کی توفیق عطا فرما۔ تہجد کی توفیق مانگنے کے بغیر نہیں ملتی میرے دوستو۔ تو اسی لیے یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، تو آج سے ہی آپ تہجد کی نماز کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں، تہجد کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ کو یہ توفیق مل گئی تو آپ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔